اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس 8 موضوع سبق گیہوں کا دانہ کا خلاصہ۔ یہ ہماری درسی کتاب کا 8واں لیسن ہے۔ پیارے بچوں، اس لیسن کا مقصد خلاصہ ہم نے آج ادھر لکھا ہے۔ کچھ بچے کسی جگہ کھیل رہے تھے، انہوں نے ایک دراڑ میں ایک انڈا پڑا ہوا دیکھا۔ یعنی بچے کہیں جگہ پر کھیل رہے تھے، انہوں نے زمین میں ایک دراڑ دیکھا۔ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ تھا۔ انہوں نے جب وہ دراڑ میں ایک انڈا پایا، انہوں نے دیکھا وہ انڈا نہیں، وہ گیہوں کا دانہ تھا۔ ایک آدمی نے دانہ لے کر بادشاہ کے پاس گیا، تو وہاں سے ایک آدمی گزرا، انہوں نے ان سے وہ دانہ خریدا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے وزیروں سے اس دانے کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا تو اس دانے کے بارے میں پوچھا۔ وہ سب حیران ہو گئے، جو وزیر وہاں تھے وہ سب حیران ہوئے۔ کسی نے اتنا بڑا گیہوں دانہ نہیں دیکھا۔ یعنی اے بادشاہ، کسی نے اتنا بڑا گیہوں دانہ نہیں دیکھا، کسی پرانے بوڑھے کو لاؤ۔ تو پھر بادشاہ نے بولا ان کو کہ آپ جاؤ گاؤں میں، کسی پرانے بوڑھے کو بلاؤ جاتا، شاید اس سے اس دانے کے بارے میں معلوم ہو، شاید جو بوڑھا آپ وہاں لائیں گے اس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ ایک بوڑھے کو دربار میں لایا، تو پھر ایک بوڑھا لایا، وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس بوڑھے کے بال سفید اور منہ میں دانت بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں آتا۔ جب بادشاہ نے اس بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، میرے باپ کو معلوم ہو، شاید آپ میرے باپ سے اس کے بارے میں پتہ نکالو۔ پھر بوڑھے کے باپ کو بلایا، جو بوڑھا وہاں بلایا، پھر اس کے باپ کو بلایا۔ یہ بوڑھا ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ جو یہ بوڑھا تھا، اس بوڑھے کا جو باپ تھا وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور ایک آنکھ سے بھی دیکھتا تھا، اور اس کی ایک آنکھ خراب تھی۔ اس نے کہا ایسے بڑے گیہوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اب تو میرے والد یعنی دادا صاحب کو شاید کچھ معلوم ہے، آپ میرے دادا کو بلاؤ، میرے باپ کو بلاؤ، تو شاید اس کو اس کے بارے میں کوئی پتا۔ تو پھر اس کے والد کو دربار میں ہوا، پھر وہ جو پہلا بندہ آدمی لایا تھا، پھر اس کے دادے کو وہاں بلایا۔ وہ جوان کی طرح چلتے چلتے آیا۔ جو تیسرا بندہ وہاں لایا، بوڑھا لایا، تو وہ جوان کی طرح چلتے چلے، اور اس کے پاس کوئی لاٹھی بھی نہیں تھی، اس کے دانت مضبوط بھی تھے، اس کی آنکھیں اور کان بالکل صحیح تھے۔ جو تیسرا بوڑھا لایا، اس کے جو آنکھیں تھیں ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی، اور وہ کان اس میں کوئی کمزوری بالکل صحیح تھے۔ جب اس نے گیہوں کا دانہ دیکھا، جب اس بوڑھے نے گیہوں کا دانہ دیکھا، تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بہت خوشی ہوئی، اور کہا یہ میرے وقت کا گیہوں ہے۔ اے بادشاہ سلامت، یہ میرے زمانے کا گیہوں ہے، میرے وقت کا گیہوں ہے۔ ہم ایسے ہی گیہوں بوتے اور کھاتے ہیں۔ جب میں جوان تھا تو ہم ایسے ہی گیہوں زمین میں بوتے ہیں اور وہی گیہوں کھاتے ہیں۔ یہ دانہ آپ کس زمین میں بوتے ہیں؟ پھر بادشاہ نے بولا آپ جو دانے اتنا بڑا گیہوں ہے، یہ آپ کس زمین میں بوتے ہیں؟ یہ دانہ خدا کی زمین سے بوتے ہیں۔ تو بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت، یہ خدا کی زمین میں ہم بوتے ہیں، کوئی زمین کا، کسی زمین کا، یعنی اس زمانے میں کوئی بھی انسان کسی زمین کا مالک نہیں تھا۔ پھر بادشاہ نے بوڑھے کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کا جو صحت ہے وہ بالکل ہٹا کٹا ہے، اور اس کے بیٹے اور پوتے کی صحت کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس نے اسے پوچھا آپ کے جو بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، ان کی صحت آپ سے کمزور ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو بوڑھے نے اس کی وجہ بتائی کہ وقت آہستہ خراب ہو چکا ہے۔ تو بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت، آہستہ جو یہ وقت ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنی محنت اور کمائی پر، یعنی جو پرانے میرے وقت کے لوگ ہیں، وہ اپنی ہاتھوں سے خود محنت کرتے ہیں اور اپنی کمائی پر مطمئن ہے۔ اب ان کا اطمینان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو آج کے زمانے کے لوگ ہیں، وہ اپنی ہاتھوں سے کام کم کرتے ہیں، اور ان کے دل میں، دماغ میں اطمینان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس لیسن کا مختصر خلاصہ۔ انشاءاللہ اگر زندگی ہو تو صبح اس لیسن کی ہم اور سوالات جوابات کریں گے۔ باقی وسلم ٹیچر غلام رشید۔